जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम सियासी वीलॉग करते हैं, सियासी सूरत हाल पर बहस करते हैं, लेकिन आज यूँ दिल चाह रहा है कि आपसे रियाजी का एक सवाल किया जाए। पहले तो ये बताइए कि 35 ज़रब 2 कितने होते हैं? अच्छा, अगर आपको इस सवाल का जवाब का इल्म नहीं है तो ये बताइए 35 जमा 35 कितने होते हैं? और अगर इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है तो एक शख्स के पास बहुत सारे सेब हैं, वो अपने हाथ से उन सेबों को कहीं नाली में गटर में फेंक देता है, तो फिर उसके हाथ में क्या रह जाता है? सारे के सारे। असल में ये मामला सियासी सूरत हाल का ही है जो रियाजी की तशरीह की शक्ल में आपके सामने आया। सुबह सुबह स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 और इस्तीफे मंजूर कर लिए। 35 पहले थे, 35 अब हो गए। जनाब 70 इस्तीफे इमरान खान साहब की पार्टी के कौमी असम्बली में मंजूर हो चुके हैं। चंद दिनों पहले इमरान खान के पास पंजाब की हुकूमत थी। चंद दिनों पहले इमरान खान के पास KPK की हुकूमत थी। चंद दिनों पहले हुकूमत मुल्तमस थी, इमरान खान साहब से दरख्वास्त कर रही थी कि आपके जो 120-22 बंदे हैं वो अगर असम्बली में आना चाहें तो हमारी तरफ से दीदाओ दिल फरशेरा, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उन पे गुलपाशी करेंगे, उनके हक में नारे लगाएंगे। लेकिन एक शख्स जिसके हाथ में बारूद हो और उसका इरादा हर चीज़ को नज़र आतिश करने का हो, तो उस शख्स ने क्या किया? पहले अपने अपने इक़्तिदार को, किसी और के इक़्तिदार को नहीं, अपने इक़्तिदार को पंजाब में आग लगाई। फिर अपने हाथों से वो जगह जहाँ इंसाफ का सुनामी आना था उस जगह को आग लगाई। और फिर उसके बाद उन्होंने अब वफाकी हुकूमत ने जो बाकी रही सही कसर रह गई थी वहाँ पर आग लगा दी। अब वो शख्स, ना उसकी पंजाब में हुकूमत है, ना KPK में हुकूमत है, और ना ही वफाक में अब उसकी हुकूमत बन सकती है, क्योंकि 120 अरकान में से 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। ये कौमी असम्बली के स्पीकर का आइनी इख्तियार है, और ये भी उसका आइनी इख्तियार है कि वो इस मामले में तातुल इख्तियार करे, देर से इस्तीफे मंजूर करे, पहले लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि ये जो कौमी असम्बली की सीट है जिसे आप उठाकर फेंक रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सिर्फ आपकी सीट नहीं है, ये हज़ारों लोग, लाखों लोगों का मैंडेट है जो आपके इलाके के लोगों ने अपनी फलाह के लिए, अपनी बेहतरी के लिए आपको पेश किया है। तो स्पीकर हमेशा तातुल से काम लेता है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है, और ये जो कन्विंस करने की कोशिश है ये कोई चोरी छुपे तो नहीं की गई। इसमें दर्जनों बयानात हुकूमत की तरफ से मौजूद है कि इमरान खान साहब कोई खुदा के लिए कोई जमहूरी तरीका अपनाएं, कौमी असम्बली में आ जाएं, वहाँ पर आकर बहस करें, कोई कानून साजी करें। आपको नैब के तरामीम से इख्तलाफ है, नैब की तरामीम पर बात करें। आपको इलेक्शन कमीशन से इख्तलाफ है तो आप इलेक्शन कमीशन से के हवाले से तरामीम सजेस्ट करें। आपको दूसरी जो एहतसाब के अमल से इख्तलाफ है, आप वोटिंग चाहते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं, तो उसका एक ही फोरम है, डेमोक्रेसी में एक ही फोरम है कि आप आएँ और उसके अंदर बहस व तमीज़ करें। जिसके वोट ज़्यादा होंगे, डेमोक्रेसी यही कहती है, जिसके हक में ज़्यादा हाथ खड़े होंगे उस शख्स की बात मानी जाएगी। और आप कोशिश करें कि अपने इत्तेहादियों को, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ क्या करती हैं, अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने की, दूसरी जमातों में पेनिट्रेट करने की, अपने नज़रिए, अपनी सोच पे लोगों को कन्विंस करने के लिए वो दूसरी जमातों से बात करते हैं, और फिर एक नज़रिया, एक बिल, एक आइन, एक कानून में तरमीम लेकर असम्बली में पेश की जाती है। वो जब पेश की जाती है उसके अंदर दोनों इम्कानात होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जैसा सोशल मीडिया क्लाउड है कि वो अदालतों को अपने सोशल मीडिया के खौफ से अपने हक में फैसले करवाने पर कामयाब हो जाते हैं। कासिम अली शाह बेचारे
انہوں نے ذرا سا موٹیویشنل اسپیچ کا رخ عمران خان صاحب کی طرف کیا تو وہ جو آج ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ میرا بیٹا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا کوئی اتنی گالی کیوں پڑ رہی ہے آپ کو بابا، تو آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو یہ ٹرول بریگیڈ تو عمران خان کے پاس ہے، تو وہ ٹرول بریگیڈ جو ہے پوری توانائی کے ساتھ کسی بھی کام پہ جٹ جاتی ہے، وہ قاسم علی شاہ ہو یا محمد بن قاسم ہو، وہ ہر ایک کا حلیہ بگاڑ سکتی ہے، یہ ان کے اندر ابیلٹی موجود ہے۔ تو بہت سے لوگ خوف زدہ رہتے ہیں ان سے، اور اس کے مطابق نہ اپنا بیانیہ بیان کرتے ہیں، نہ اپنے فیصلے دیتے ہیں، نہ کچھ اور۔ تو وہ عمران خان صاحب کے پاس وہ قوت موجود تھی، وہ اسمبلی میں تعمیری کام کر سکتے تھے، لیکن عمران خان نے کبھی بھی اسمبلی کو، ممبران اسمبلی کو، آئین پاکستان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ وہ کیا کرتے رہے؟ وہ صدر عارف علوی کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، اور مثلا وہ اس وقت اسمبلی کے ذریعے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 122 بندے تھے ان کے پاس، بڑی تعداد ہے، پنجاب میں اور KPK میں حکومت تھی، بہت طاقتور صوبے ہیں یہ، تو اس کے اندر کچھ آئینی طور پر کرنا شروع کرتے، لیکن عمران خان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ رہی کہ جنرل باجوہ سے ملاقات کی جائے عارف علوی کے ذریعے۔ ملاقاتیں ہوئی بھی، لیکن پتہ چلا کہ عمران خان کی نیپیاں تبدیل کرنے والے اب ہاتھ اٹھا کر پرے ہو گئے ہیں۔ تو جو غلاظت اور بدبو کا ماحول نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اب عمران خان صاحب کی نیپیاں تبدیل کرنے والا کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور عمران خان بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں، کل شاید BBC پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے تقریباً خان صاحب اشک باری ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، نہ چیف کے لیول پر، نہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کے لیول پر، نہ کسی میجر جنرل کے لیول پر، نہ کسی بریگیڈیئر کے لیول پر، نہ جو ہے کسی کرنل کے لیول پر، نہ جو ہے کسی میجر کے لیول پر، اور اب تو سنا ہے کہ کوئی کپتان بھی کپتان کا فون نہیں اٹھاتا۔ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں کیا نواز شریف کا قصور ہے؟ کیا زرداری کا قصور ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کا قصور ہے؟ تو خیر، خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنے نشیمن کو آگ لگا دی اور اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی نے، اب ایک نیا معاملہ ڈسکس ہونا شروع ہو جائے گا، کیا ضمنی انتخابات ہوں گے؟ اچھا، اگر جنرل الیکشن اگست میں ہونے ہیں تو ضمنی انتخابات پہ اربوں روپیہ لگانے کا کیا فائدہ؟ اربوں روپیہ لگے گا تو پاکستان کی معاشی حالت اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر پنجاب اسمبلی میں الیکشن کروانے ہیں، اپریل میں الیکشن ہونے ہیں، تو کیا ہمارے معاشی حالات اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور ان الیکشن کے حوالے سے تو PDM نے بڑا مزے کا فیصلہ کر دیا کہ بھئی ہم تو یہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے، یہ جو ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے ہم تو لڑنا ہی نہیں چاہتے، یہ اگر ضمنی انتخابات ہوں گے خان صاحب ساری سیٹوں سے کھڑے ہو جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 70 کی 70 نشستوں سے خان صاحب کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب PDM اس میں حصہ نہیں لے گی الیکشن میں، لیکن سیاستدان ہے، کوئی عام سا امیدوار کھڑا ہوگا، اس کو PDM کی طاقتیں خفیہ طور پر مدد کر سکتی ہیں، حالانکہ ان کی دلچسپی انتخابات میں نہیں ہے۔ اور پھر خبر یہ بنے گی کہ عمران خان ایک سکول ٹیچر سے ہار گئے، عمران خان ایک کسان سے ہار گئے۔ ظاہر ہے 70 نشستیں تو خان صاحب نہیں جیت سکتے نا، تنہا بھی لڑیں۔ ہر علاقے میں برادریوں کا ایک کلب ہوتا ہے، تو وہ ایک برادری عمران خان کے ساتھ ہوگی تو دوسری یقیناً وہ جو ایک جیسے ماڑا سا آزاد امیدوار ہوگا اس کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا تانا ہوگا۔ لیکن کیا وفاقی حکومت چل سکتی ہے؟ اب دیکھیے، قومی اسمبلی میں 70 بندے غائب ہو گئے۔ قومی اسمبلی ٹوٹتی اس لیے نہیں ہے کہ اگر آدھے ممبران موجود ہوں اسمبلی میں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آدھے سے بھی کم ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی توڑ دیتی ہے۔ ابھی توڑ دینی چاہیے۔ 70 ممبران چلے گئے، KPK میں حکومت نہیں رہی، پنجاب میں حکومت نہیں، کیا وفاقی حکومت پر اخلاقی پریشر پڑ جائے گا؟ لیکن اب وفاقی حکومت پر بالکل پڑ جائے گا،
جن حکومتی ذرائع سے میری بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ پنجاب اور کے پی کے میں تو ہم الیکشن کروا رہے ہیں ضمنی، فٹافٹ کرائیں، جو آئینی طریقہ ہے وہ کریں۔ وفاق کی حکومت ہم چلائیں گے اگست تک، اور اس کی وجہ معاشی صورتحال ہے۔ جو دنیا سے ابھی امداد کی خبریں سن رہے تھے، وہ خبریں ابھی جو ہیں ان کے لیے وفاق میں کم از کم استحکام چاہیے، تو آپ یہ بھول جائیں کہ وفاق کی حکومت ٹوٹے گی۔ البتہ یہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے 70 نشستوں پر، اس میں تعطل اختیار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ 3-4 مہینے کے بعد جنرل الیکشن ہے۔ تو یہ تو حماقت ہے نا، اربوں روپیہ لگانا، اور اس پہ الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی نوٹس لے گا، تو وہ سارے لوگ آ کر پھر آئیں گے اسمبلیوں میں، یا پھر اس کو اس کو ڈیلے کیا جائے گا۔ تو جتنا ڈیلے ہوگا پھر 3-4 مہینے، عمران خان صاحب نے 3-4 مہینے کے لیے یہ سارے تماشے کر کے کیا حاصل کیا؟ وہ ممبران اسمبلی جن کو ترقیاتی فنڈ ملنے تھے، جن نے آخری دنوں میں، سارا سال تو کام نہیں کرتے، 5 سال آخری دنوں میں انہوں نے ترقیاتی فنڈز کی بنیاد پر اپنے علاقوں میں ترقی کے منصوبے کرنے تھے، وہ ہاتھ پہ دھرے بیٹھے رہ گئے اور ڈٹ کے کھڑا رہ گیا کپتان۔ تو ادھر لندن میں بھی ہم اچانک ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں۔ بڑی خبر یہ بن رہی ہے کہ مریم نواز تشریف لا رہی ہیں، اور نواز شریف نے ایک دفعہ پھر منظر عام پر آئے اور گجرانوالہ والی تقریر دہرا دی کہ یہ جو فتنہ ہے، جنرل باجوہ صاحب آپ کو کہا تھا اس کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نواز شریف جنرل باجوہ کو نہیں کہہ رہے، اب اس سسٹم میں جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں رہ گیا، یہ نواز شریف موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس فتنے کو سنبھالنا سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو عذاب پاکستان پر ہائیبرڈ نظام کی صورت میں آیا تھا، اب اس کو آپ ہی سنبھالیں۔ دوسری طرف فتنہ عالم کا یہ صورتحال ہے کہ اس نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے ہی آگ لگا دی۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔